بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 46۔ تمہارا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ پروفیسر زمان نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ علامہ اقبال، بلال نے چائے کا سپ لیتے ہوئے جواب دیا۔ عزمی افغان فوڈ کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تماشائی بنی ذہانت کا میچ دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر حاجرہ نیازی ریفری کی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ ڈاکٹر حاجرہ نے فون کر کے بلال کو بلایا تھا۔ پچھلی رات انہوں نے ڈاکٹر زمان کو عزمی کی کہی ہوئی بات بتائی تھی، میں شادی تو صرف بلال سے کروں گی۔ پروفیسر صاحب تشویش میں مبتلا تھے کہ وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کہیں عزمی کی عزت سے نہ کھیلے، اس لیے بلال کو طلب کیا۔ میرے نزدیک تو مرزا غالب بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال کے مقابلے میں۔ پروفیسر زمان جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں دو بڑے لوگوں میں مقابلے کا قائل نہیں ہوں، میرے نزدیک دونوں عظیم شاعر ہیں، میں نے صرف اپنی پسند بتائی تھی اور یہی آپ کا سوال بھی تھا۔ بلال نے پورے اعتماد لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ عزمی کی آنکھوں میں تفاخر کی چمک تھی۔ میاں بیوی؟ پروفیسر صاحب نے ادھورا سوال پوچھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی ڈھال، بلال نے جواب دیا۔ تمہارے پاس پاکستان کے ایک شعبے کو ٹھیک کرنے کا اختیار ہو تو تم کیا کرو گے؟ پروفیسر زمان نے وہ سوال کیا جو عجیب تھا۔ میں ٹریفک کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بلال نے جواب دیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ پروفیسر زمان بولے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے سر۔ پہلا تو یہ وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، دوسرا یہ لوگوں کے دلوں میں قانون کا احترام اور روب پیدا ہو جائے گا، تیسرا ہماری قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ وی آئی پی کلچر کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، ذرا ایکسپلین کرو۔ پروفیسر زمان پھر سے بولے۔ سر ہمارے ملک میں ایک ایم این اے 150 گاڑیوں میں ایم این اے کی نمبر پلیٹ لگوا دیتا ہے، اوپر سے ان گاڑیوں کے شیشے کالے، اندر کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ گاڑیاں نہ سگنل پر رکتی ہیں، نہ ون وے کا خیال کرتی ہیں، ٹریفک وارڈن انہیں روکنے سے ڈرتے ہیں، پولیس والوں کی جان جاتی ہے۔ سر اس ملک کا ہر شہری روزانہ سڑک پر نکلتا ہے، سائیکل والے سے لے کر رینج روور والے تک، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، غلطی کرنے پر ان کا چالان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ پروفیسر زمان نے پوچھا۔ میں سر امتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا مطلب ہے بریلوی ہو، دیوبندی، وہابی یا شیعہ۔ پروفیسر زمان نے سوال آسان کیا۔ سر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، کسی فرقے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ میرے پاس اردو کے 14 تراجم ہیں مختلف علماء کرام کے، کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو دوسرے کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سر سچ تو یہ ہے ہمارے ملک کو جتنا نقصان بیرونی طاقتوں نے پہنچایا ہے اتنا ہی نقصان تفرقہ بازی اور فرقہ بندی سے ہوا ہے۔ ڈاکٹر حاجرہ اور عزمی ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ آخری سوال، عزمی سے تمہارا کس قسم کا تعلق ہے؟ پروفیسر زمان دو ٹوک انداز سے بولے۔ ایک اچھے دوست کا، بلال نے دھیمی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ کیا لڑکا اور لڑکی صرف دوست ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر زمان نے مشکل سوال پوچھا۔ سر بہت مشکل ہے مگر ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حیا کی چادر دونوں کے درمیان ہو۔ چائے کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حاجرہ اور ڈاکٹر عزمی تو بلال کے جوابوں سے خاصی متاثر ہوئی تھیں۔ پروفیسر صاحب ذرا دیر سے مطمئن ہونے والے انسان تھے۔ بلال نے جانے کی اجازت مانگی۔ بلال بیٹا مغرب ہونے والی ہے، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ ڈاکٹر حاجرہ نے پرخلوص انداز میں دعوت دی۔ خالہ جی آج میری پہلے سے دعوت طے ہے، ورنہ میں ضرور کھانا کھاتا آپ کے ہاں۔ عزمی پنک لباس پہنے ہوئے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال ڈرائنگ روم سے نکلا تو عزمی اسے اس کی گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ بلال گاڑی میں بیٹھنے لگا تو عزمی نے زبان کھولی۔ آپ یہ گاڑی کیوں نہیں بدلتے؟ آپ کی ہم عمر ہے؟ عزمی نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ میری پیدائش پر میرے ابا ملک جلال احمد نے خریدی تھی، 8 ماہ انہوں نے چلائی، پھر وہ فوت ہو گئے، ان کی خوشبو آتی ہے اس گاڑی سے۔ بلال غم میں ڈوبی ہوئی آواز سے بولا۔ یہ موبائل کیوں نہیں بدلتے؟ اب تو آئی فون 5 آ گیا ہے، عزمی افغان نے اپنا سیٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بلال نے اپنا موبائل چوما۔ اس پر میری ماں کے ہاتھ لگے ہیں، یہ کہہ کر بلال وہاں سے چلا گیا۔ وہ موبائل اس کی ماں کا تھا۔ عزمی وہیں کھڑی کھڑی بلال کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی۔ واپسی پر بلال ماڈرن ٹاؤن کے قبرستان کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ اس سمے اعجاز جنجوا وہاں سے گزرا، اس نے بلال کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عزمی اپنے روم میں آئی اور موونگ چیئر پر بیٹھ کر کافی دیر سوچتی رہی بلال کے بارے میں۔ اس کے کانوں میں بلال کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ خیال کی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ جواب دیتے ہوئے، میں نے اپنی امی کی کون سی چیز سنبھال کر رکھی ہے؟ جواب ملا، کوئی بھی تو نہیں سوائے ان کی تصویروں کے۔ وہ اٹھی اور اپنی خالہ حاجرہ کی طرف گئی، شاید ان سے امی کی کوئی چیز مل جائے جس سے ان کی خوشبو آتی ہو۔ ڈیفینس کا وہی ریسٹورینٹ، وہی ٹیبل، مگر چہرے جدا۔ نوشی نے ڈی جے کو بھیج کر ٹیبل بک کروا لیا تھا۔ رات 8 بجے کا وقت طے ہوا تھا ڈنر کے لیے۔ نوشی 7:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے سفید چوڑی دار پیجامہ، اوپر لمبی قمیض، کھلے گولڈن بال۔ اس کا لباس بالکل ایسا تھا جیسا پچھلی رات اس کی بہن توشی نے پہنا تھا۔ وہ بار بار اپنی گوری کلائی پر بندھی گھڑی کو تیز چلنے کا حکم دیتی۔ گھڑی تو تیز چل سکتی تھی مگر وقت اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے۔ 8 بجنے سے 2 منٹ قبل بلال نوشی کو سلام کرتا ہے جو کہ اس کے دائیں طرف کھڑا تھا۔ نوشی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور فوراً کہتی ہے،
اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ بلال اپنی گھڑی پر وقت دیکھتا ہے، 8 بجنے والے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا کچھ بھی نہیں۔ نوشی کو یاد آتا ہے ٹائم تو 8 بجے کا طے ہوا تھا۔ میں تو یوں ہی، اس نے اپنے دل میں کہا۔ بلال اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بلیک 2 پیس پہنے ہوئے، وائٹ شرٹ کے ساتھ، اس کی لائٹ گرین موٹی موٹی آنکھیں، اوپر سے کالے سیاہ گھنگریالے بال۔ وہ سادگی کے باوجود فیشن کو مات دے رہا تھا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ نوشی نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعر سنایا۔ منجمد خون میں ہلچل کر دے، مجھ کو چھو اور مکمل کر دے۔ نوشی نے دوسرا شعر سناتے ہوئے بلال کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ بلال نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کھسکا لیا۔ نوشی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ ویری نائس، آپ شاعری کا ذوق بھی رکھتی ہیں، کچھ اور ارشاد ہو؟ بلال نے فرمائش کر دی۔ ارشاد کون؟ نوشی حیرت سے بولی۔ میں تو کسی ارشاد کو نہیں جانتی، میرا مطلب ہے آپ کوئی اور شعر سنائیں۔ بلال زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اچھا شعر کوئی اور؟ وہ میں… نوشی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کس سے پنگا لے لیا؟ وہ من ہی من میں بولی۔ ابھی کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بتیسی نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ویٹر پاس کھڑا تھا، مینیو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیبلٹ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ شکریہ، نوشی نے زیر لب کہا۔ آپ اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ نوشی نے ویٹر کو گھری ڈالتے ہوئے بولا۔ کھانے کا آرڈر نوشی دے رہی تھی۔ اچھا ایسا کرو آپ، نوشی مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے بولی، ایک پیاز گوشت، فش ٹکا، باقی صاحب سے پوچھ لو۔